ترتیل کا سبق دی، اور ہم جس رفتار سے پڑھیں گے اس رفتار کا نام تحقیق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور آہستہ، ٹھیک ہے؟ لیکن عرف میں چونکہ اس کو ترتیل کہا جاتا ہے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں ترتیل۔ کیا ہے بھائی؟ ترتیل۔ دو اصول بنیادی: آہستہ رفتار سے پڑھنا، نمبر دو اونچی آواز سے پڑھنا۔ مقصد بھی ذہن میں ہو، آہستہ رفتار سے کیوں پڑھا رہے ہیں یار؟ ہم تیز تیز جو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، کئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم تیز تیز ٹھیک پڑھتے ہیں، ہمیں آہستہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو بھائی ہم سیکھنے آئے ہیں نا، کیا کرنے آئے؟ سیکھنے آئے۔ تو آہستہ رفتار سے پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تجوید کی گاڑی کا جو پہلا گیئر ہے اس کا نام یہی ہے، آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ پہلے گیئر میں کیا کرتے ہیں بندہ؟ سیکھتا ہے نا، تو بھائی تیز چلا کے سیکھتا ہے کہ آہستہ؟ شاباش۔ تو آہستہ رفتار سے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کی سمجھ پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، جس کو سنا رہے ہیں وہ بھی غلطی کو سمجھ پاتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، زیر مجہول ہو گئی اس کی، پیش مجہول ہو گئی، یا یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوا۔ یہ غلطیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں؟ آہستہ رفتار سے پڑھنے کی وجہ سے پکڑی جاتی ہیں، ورنہ نہیں پکڑی جاتی، تیز پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دوسرا اصول اونچی آواز سے پڑھنا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو غلطی پکڑی گئی ہے جی، اس کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، تو اب اس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنا۔ اونچی آواز سے پڑھے بغیر حرف کی صحیح ادائیگی بولو بھائی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کوشش کریں گے نا دونوں طرح۔ چلیے شاباش، آپ پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اس میں ممکنہ غلطی جو عام ہے نا وہ ہے غنہ چھوٹ جانا۔ بہت آرام سے پڑھیں گے لیکن رب الناس، وہ ناس پہ لمبا کر کے نا اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے، سب کے ساتھ آواز ختم کر دیں گے، لیکن غنہ پھر بھی وہ نہیں کریں گے، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ قاف موٹا ہے، کل کھائیے، قل کہہ دیجئے، بڑا فرق ہے بھئی، اس لیے قاف کا خاص خیال فرمائیں۔ لام پر قلقلہ نہ ہو، حمزہ اور عین واضح ہو، فرق ہو واضح ہو۔ اعو اعو دونوں حمزے بن جاتے ہیں، غلط۔ اعوذ اسی طرح تعوذ کی طرح۔ یرب باقی زیر معروف، را کو پر پڑھیں گے، ہونٹ گول نہ ہو۔ بیرب بیرب غلط، بیرب باقی شد کا ٹھہراؤ، اس عشاء ٹھہراؤ میں یہ غلطی ہوتی ہے، بیرب تو اسے ہونٹوں کو کھا لیتے ہیں، نہیں۔ بیرب بین زیر معروف، نون پر غنہ، اور ناس وقف کریں گے تو وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں، مد ہوتی ہے اس پر مد عارض وقفی، یعنی وقف کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مد عارض وقفی۔ سمجھ آگی بات؟ توجہ۔ قل اعوذ برب الناس۔ ورنہ چھوٹ گیا لیکن ناس میں لمبا کر دیا، انہوں نے بھی ہے، ان کا بھی چھوٹا ہے جی۔ سمجھ آئی بات؟ جی آگے ملی، لام کی زیر معروف، کاف کی زیر معروف، نون پر غنہ، غنہ پھر چھوٹے گا، خیال کیجئے گا میرے بھائی۔
नास व कबिल इसकान मद होगी इस पर। मालिकिन नास, फिर गुना छूटा है आपका जी, तवज्जो। ईला हमजा की ज़ेर मारूफ, ला हिन, फिर हा की ज़ेर मारूफ, एला गलत, ईला हिन ज़ेर मजहूल हो गई, हिन ठीक है, नून मुशद्दद पे गुना। ईला हिन नास, गुना छूट रहा है, तवज्जो भाई। अगली आयत पर मिन पर इख्फा हो रहा है, क्या होगा भाई? इख्फा। इख्फा करेंगे मिन, यानी ज़ुबान नून के मखरज से यूं गुन्ने में होती है मिन, ये बताया था ना कल भी। और इख्फा में मिन बिल्कुल नरमी से लगेगी मिन, ठीक है। शर्रिन, यहाँ पर रा बरीक मुकम्मल, ऐसा नहीं होगा शौरीन, यूँ नहीं होगा, मुशद्दद रा एक रा की तरह पड़ी जाती है, ठीक। तो शर्रिन कैसे? शर बरीक, शर्रिन मोटा नहीं, शर्रिन, हाँ सुनते ही नहीं माशाल्लाह, खुद ही कारी बन गए। शर्रिन जी, तो रा की ज़ेर मारूफ और में शर्रिल, ठीक है। यहाँ पर दूसरी आयत है, तो वस वा दोनों पर होंठों को क्या करेंगे? वस वा, सिल ज़ेर मजहूल ना हो, सील, आगे हो पुर पढ़ेंगे, होंठ गोल ना हो, ख्वान नहीं, खौन, खौन कैसे? खौन, नून मुशद्दद पर गुन्ना और फिर बकबिल इसकान। तवज्जो, ये आयत बहुत अहम है, ठीक है। मिन शर्रिल, मिन पे इख्फा इशारा और रा की शद का ठहराओ। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, जी समझ आ गई बात जी। दोबारा फिर पढ़ें, शाबाश। जैसे अब आप पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा थोड़ा धीमी आवाज़ के साथ मैं भी पढ़ रहा था, तो इसमें हर बच्चे को मुतवज्जे रखेंगे तो सबकी रफ्तार क्या हो जाएगी? बराबर। रफ्तार बराबर हो जाएगी तो हर एक चीज़ की अदायगी की मिकदार भी क्या हो जाएगी? बराबर और सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। शाबाश। अल लाम की शद का ठहराओ, अल्लज़ी ज़ाल के मखरज पर तवज्जो, जी ना हो, ज़ी, युवस वो पर होंठ गोल, पेश पर होंठ गोल। अगला जो हर्फ है ना वी, क्या है? यहाँ पे गलती होती, उन्नी वी वाली। कौन सी गलती? उन्नी वी, तो ये वी नहीं है, क्या है? बोलो ना बेटा, वी क्या है? युवस वी, ठीक है। फिर सीन पर पेश होंठ गोल करेंगे, फ़ी या मद्दा ज़ेर को मारूफ अदा करना, फ़ी यू ना हो, फ़ी सऊदू, सौद दाल दोनों पर पेश होंठों को गोल करके मारूफ अदा करेंगे। एक गलती का ख्याल रखें कि सौद के ऊपर पेश पर जब होंठों को गोल करके मारूफ करते हैं ना, हरकत तो मारूफ हो जाती है, लेकिन बस औक़ात सौद में सीन की आवाज़ आ जाती है। सूदू, ये सीन बन गया। सू, सू कैसे? सू, तो ये ना सू सीन ना बन जाए, ठीक है। रा की ज़ेर फिर मारूफ और नून पर गुन्ना। तवज्जो, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये मेरे इशारे की वजह से सब इकट्ठे चले गए, ठीक है। अगर मैं इशारा ना करूं फिर कोई आगे कोई पीछे गलत हो जाएगा। तो इसका बहुत इतना फ़ायदा है, यानी उस्ताद
پڑھنے کے بعد پھر پڑھاتے ہوئے جب بچے پڑھیں اس وقت ساتھ پھر تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے بغیر آواز کے، تو اس سے پھر استاذ کی جو ادائیگی اور رفتار مقدار ساری چیز منتقل ہوگی بچوں کے اندر. سمجھ آئی بات؟ شاباش جی. مینل، میم کی زیر معروف ہو، میں نہ ہو، نل لام پر کلکل نہ ہو، مینل کلکل نہ ہو. جیم کی زیر معروف، جین جین نہیں، جین نون مشدد پر غنہ. تی تازیر تے نہ ہو مجھول، تازیر تی من الجنت. ون ہونٹ گول نون مشدد پر غنہ. سمجھ گیا جی؟ من الجنتی والناس. سمجھ آئی؟ یہ سبق کے طور پر میں نے پڑھا دیا، لیکن ابھی ادائیگی درست نہیں ہوئی. ادائیگی درست ہوگی بار بار مشق کرنے سے. ایک مرتبہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ